الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر، قابل عزت شمع محفل، رونق بزم، صدر محفل حضرت علامہ مولانا قاری محمد اقبال صاحب دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی تکریم اور عزت کے لائق استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نواز لق صاحب، زید مجدکم فضلکم علمکم، دیگر انتہائی قابل قدر، قابل عزت میری جماعت کے غیور علماء کرام، اہل محلہ، مسجد کی انتظامیہ، مسجد کے متعلقین اور قابل قدر، قابل عزت حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب العالمین نے محرم الحرام کے ان بابرکت دنوں میں چند گھڑیاں اس مسجد کی انتظامیہ، اس مسجد کے متعلقین، متوسلین، ان کی محنتوں سے، محترم جناب قاری محمد اقبال صاحب ان کی کاوش سے ہم سارے مسلمان اس محفل میں حاضر ہو کے اپنی زندگی کی چند ساعتیں، چند گھڑیاں، چند لمحات اللہ کے پیارے محبوب کی آل بیت کے محبت اور ان کے ذکر پاک میں گزار رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آل بیت اطہار کے ساتھ ہماری یہ محبت، یہ وارفتگی، یہ پیار، یہ نسبت، یہ غلامی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ جتنے حضرات مسجد میں حاضر ہوئے، میں حاضر ہوا، اس محفل کا حصہ بنے، ذکر اہل بیت کا صدقہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرمائے. یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم اپنے پیارے محبوب کی اہل بیت کا ذکر چھیڑ کر بیٹھے ہیں. ان حالات میں جبکہ ہمارے کچھ بولے سنی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل بیت کی محبت پر مشتمل اگر محافل کا انعقاد کیا جائے گا یا اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کیا جائے گا تو کچھ بولے سنی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ہم شیعہ ہو جائیں گے، اور ہم سادہ لو مسلمانوں نے، ہم سنیوں نے دانستہ و نادانستہ طور پر آل بیت اطہار کو ایک خاص گروپ کی جھولی میں ڈال دیا ہے. اور اگر کچھ لوگوں نے آل بیت کی محبت کو اغوا کرنے کی کوشش کی، ہم نے ان کا بھرپور ساتھ دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی خاص گروپ سے ضد کی وجہ سے بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اہل بیت سے بھی ضد لگا کے بیٹھ گئے. ضد تو تھی ایک خاص فرقے سے، ضد تو تھی ایک خاص گروہ سے، لیکن اس ضد کو ہم نے
آل بیت اطہار کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال ان حالات میں یہ بہت بڑی کاوش ہے اس گوجرے کی دھرتی میں کہ تمام مساجد میں شہدائے کرب و بلا کی یاد میں مصطفیٰ کریم کے اہل بیت اطہار کے ذکر پاک پر مشتمل تمام مساجد میں پورے عشرے کے اندر پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی جان ہے۔ اللہ کے قرآن نے مطالبہ کیا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب اجر رسالت، کلمہ پڑھایا تو نے، اس کا اجر، یہ انسانیت جو گناہوں کی آلودگی میں لتھڑ لتھڑ کے دم توڑ رہی تھی، اس کو وہاں سے تو نے نکالا اور ہدایت کے راستے پہ لایا۔ یہ انسانیت جہنم کے گڑھے کے قریب تھی، اے حبیب تو ان کو وہاں سے واپس لا کے جہنمیوں کو تو نے جنتی بنایا۔ جن کے من اور دل میں بتوں کی پرستش تھی، بت بستے تھے، ان کے دلوں میں رب کا عرفان پیدا کیا۔ اے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے ان کو کلمہ عطا کیا، تو نے یہ لوگ جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے، تو نے ان کو انسانیت کی معراج پہ پہنچایا۔ اے میرے حبیب تو نے ان کو کلمہ پڑھایا، اے میرے حبیب تو نے ان کو رب کا عرفان عطا فرمایا، اے میرے محبوب تو نے ان کو جہنم کی گھاٹیوں سے نکال کے جنت کی کیاریوں میں پہنچایا۔ یہ اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے، جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے، تو نے انہیں نور اجالا عطا فرمایا، انسانیت کی معراج تک پہنچایا۔ اے میرے محبوب کل فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ اگلا مضمون بیان کرنے سے پہلے لفظ کل فرما رہا ہے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں ویسے تو سارا قرآن ہی تمام مضامین بڑے اہم ہیں، لیکن وہ مضمون جس سے پہلے رب العالمین کل فرما دے، کل کا معنی ہے تم کہو، تو کل کا معنی ہے تم بتاؤ، تم کل کا معنی ہے اے محبوب کہیے، کل کا معنی ہے اے محبوب فرمائیے۔ جب رب العالمین رب ہو کے اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہو، فرما رہا ہو، کہلوا رہا ہو، تو علماء مفسرین فرماتے ہیں ویسے تو قرآن مجید کا سارا مضمون تمام احکامات بڑی اہمیت کے عامل ہے، لیکن وہ مضمون جو کل کے بعد بیان ہوتا ہے اس میں تاکید مزید ہو جاتی ہے۔ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں اگلا مضمون بیان کرنے سے پہلے میرے رب نے لفظ کل فرمایا، فرمایا کل لا اسألکم علیہ اجرن، اے میرے محبوب کلمے کا اجر، رب کا تو نے عرفان دیا اس کا اجر، اے میرے حبیب تو نے ان کو بتوں کی پرستش سے ہٹایا، رب العالمین کے در پہ تو لایا، اللہ کا عرفان عطا کیا، ان کے سینوں میں ایمان عطا کیا، ان کو قرآن عطا کیا، ان کو اسلام عطا کیا، ان کو جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے، انسانیت کا معراج عطا کیا۔ اے میرے محبوب اس کا بدلہ لو، اس کی قیمت لو، اس کا اجر لو۔ یا اللہ کیا لو؟ فرمایا درہم و دینار نہیں چاہیے، سونا چاندی نہیں چاہیے، روپیہ پیسہ نہیں چاہیے۔ اگر یہ کلمے کی قیمت دینا چاہتے ہیں، اگر ان سے کہو کلمے کی قیمت دو، قرآن کی قیمت دینا چاہتے ہو، اسلام کی قیمت دینا چاہتے ہو، ہدایت کی قیمت دینا چاہتے ہو، اس حق کے نور کی قیمت دینا چاہتے ہو، رب کے عرفان کی قیمت دینا چاہتے ہو، اجر رسالت یہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سونا چاندی نہیں چاہیے، اے محبوب فرما دے میرے قریبی جو ہیں ان کی مودت کیا کرو۔
محبت نہیں فرمایا، مودت فرمایا۔ محبت دل کے میلان کو کہتے ہیں۔ میرے دل میں کسی شے کا میلان، کسی بندے کا میلان، کسی چیز کا میلان پیدا ہو جائے تو یہاں سے محبت شروع ہوتی ہے۔ محبت نہیں فرمایا، مودت فرمایا۔ محبت اور مودت میں کیا فرق ہے؟ بعض اوقات سچی محبت کے بغیر، جب محبت سچی ہو جائے تو اس کے بغیر بھی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن محبت کا اگلا مقام مودت ہے۔ مودت جب ہوتی ہے تو اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں۔ علماء فرماتے ہیں مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں ہے، مودت ہے، کیونکہ مچھلی کو پانی سے نکال دو، مچھلی زندہ نہیں رہے گی، مر جائے گی۔ مچھلی اور پانی کا تعلق محبت کا نہیں ہے، مودت کا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے محبوب، اجر رسالت اگر مانگنا ہے ان سے تو میں رب تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اجر رسالت ان سے مانگو۔ یہ کلمے کی قیمت، قرآن کی قیمت، اسلام کی قیمت اگر دینا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت یہ ہے کہ تیرے جو اقربا ہیں، قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، اے محبوب تیری آل بیت ہیں، ان سے مودت مانگو۔ پتہ چلا اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ حضور نبی کریم کی ایک حدیث طیبہ ہے، فرمایا مقام ابراہیم اور حجر اسود کے جو درمیان جگہ ہے، ایک بندہ وہاں پہ آئے، ساری زندگی وہاں پہ گزار دے، نفلوں پہ نفل پڑے، سجدوں پہ سجدے کرے، قیام پہ قیام کرے، رکوع پہ رکوع کرے، روزہ رکھا ہوا ہو، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اگر دل میں میرے نبی کی آل کا بغض ہے تو محمد عربی فرماتے ہیں اس کی کوئی عبادت رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا۔ تو پتہ چلا محبت اہل بیت کا نام شیعت نہیں ہے، ہم نے بڑا غلط سمجھے رکھا ساری زندگی۔ محبت اہل بیت کا نام اہل سنیت ہے۔ کیوں؟ ہمارے اسلاف نے ثابت کیا، پوچھو امام مالک سے، جب ان کو کوڑے لگ رہے تھے اور وہ جو گورنر کوڑے لگا رہا تھا وہ آل رسول میں سے تھا، خلیفہ منصور نے آرڈر بھیجا کہ اگر آپ چاہتے ہو تو میں آپ کا بدلہ اس سے لے سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا استغفر اللہ۔ جب کوڑا لگتا تھا میرے جسم پر، کوڑا ابھی جسم پہ لگ کے جدا نہیں ہوتا تھا، میں پہلے معاف کر دیتا تھا۔ پوچھا گیا جناب وجہ کیا ہے؟ کوڑا ابھی لگا ہے جسم پہ جدا نہیں ہوا تو آپ فوراً معاف۔ امام مالک کا بڑا خوبصورت جواب، آپ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ کل قیامت کے دن وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کے تحت یہ جو بے قصور مجھے کوڑے مار رہا تھا اس کو کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور یہ آل رسول ہے، ادھر میرے آقا بھی تشریف فرما ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن میں جس ہستی کا کلمہ پڑھتا ہوں محمد مصطفیٰ، اپنی آل کا کوئی بندہ میری وجہ سے سامنے دیکھ کے حضور مجمع میں شرمندہ نہ ہو۔ کتنی دور کی سوچ ہے۔ میں اس لیے کوڑا میرے جسم سے جدا ہونے سے پہلے میں معاف کر دیا کرتا تھا۔ بیڑیاں پہنائی گئیں آپ کو آل رسول کی محبت کے اندر۔ حضرت امام شافعی نے ساری زندگی آل رسول کی محبت کا دم بھرا، بیڑیاں برداشت کی، قید اور جیل برداشت کی، صرف آل رسول کی محبت میں۔ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو کوڑے پڑ رہے ہیں، اور علماء نے لکھا کہ یہ تو ایک بہانہ تھا کہ آپ نے قاضی القضات کا عہدہ قبول نہیں کیا، چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا، تو اس وجہ سے خلیفہ وقت نے آپ کو جیل میں پھینکا، یہ تو ایک بہانہ تھا۔ علماء فرماتے ہیں خصوصاً علامہ نبہانی نے لکھا، آپ نے فرمایا اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء جو شاگرد تھے یا جو آپ کے قریبی تعلق والے تھے ان کو آرڈر جاری کیا تھا کہ
حضرت ابراہیم بن عبداللہ محض بن حسن مصنع بن امام حسن، ان کو ان کے زہد و تقوی، ان کی ریاضت و عبادت کی وجہ سے ان کا ایک نام بھی تاریخ میں اور پڑا، نفس زکیہ۔ ان کی عبادت و ریاضت کی وجہ سے جن کو نفس زکیہ کہا جاتا ہے، یعنی پاکیزہ نفس، پاکیزہ بندہ، تزکیے والا بندہ، اندر سے پاک اور صاف بندہ، اس کا نام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن عبداللہ محض بن حسن مصنع بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے حکم دیا اپنے شاگردوں کو کہ ان کی حمایت کریں، ان کی حمایت کا فتویٰ جاری فرمایا، جس کی وجہ سے خلیفہ وقت آپ کے خلاف ہو گیا، اور یہ بہانہ تھا قاضی القضات کا عہدہ آپ نے قبول نہیں کیا، جس وجہ سے آپ کو جیل میں ڈالا گیا، روز کوڑے مارے جاتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک بہانہ تھا، حقیقت میں امام اعظم ابو حنیفہ سنیوں کے امام کو کوڑے پڑے آل رسول کی محبت کی وجہ سے، سنیوں کے امام کو جیل ہوئی آل رسول کے ساتھ محبت کی وجہ سے، اور سنیوں کے ایک اور امام جن کا نام امام شافعی ہے، آپ نے بیڑیاں برداشت کی، ہتھ کڑیاں لگیں آپ کو، پاؤں میں زنجیر ڈالی گئی، کس لیے آل رسول سے محبت کرتے تھے، بلکہ اتنی محبت فرمائی، اتنی فرمائی کہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ امام شافعی شیعہ ہے۔ امام شافعی، اگر آج کوئی ہمارے سنی کے سٹیج پہ کوئی سنی عالم کھل کے آل رسول کی محبت بیان کرے تو صبح 6 مگویاں ہو جائیں گی، شیعہ تو نہیں ہے۔ او جھلیو، او بھولے سنیو، آل رسول کی محبت شیعہ نہیں بناتی، صحابہ کا بغض شیعہ بناتا ہے۔ نبی کریم کی بیٹیوں اور ازواج مطہرات کا بغض شیعہ بناتا ہے، محبت آل بیت شیعہ نہیں بناتی۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی محبت اہل بیت کے جذبوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت عوام الناس میں یہ مشہور ہو گیا کہ امام شافعی شیعہ تو نہیں ہو گئے۔ آپ نے پھر شعر لکھے عربی میں، آپ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ کی آل کی محبت کا نام شیعت ہے فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ اِنِّي رَافِضٌ، اگر آل بیت کی محبت کا نام شیعت ہے پھر دونوں جہان گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں۔ لیکن حضرات محترم اہل بیت کی محبت کا نام شیعت نہیں ہے، اہل بیت پہ کسی گروہ کا کوئی اجارہ داری نہیں، کسی جماعت کسی فرقے کی اجارہ داری نہیں، اہل بیت کے ساتھ محبت پر اگر کسی کو اجارہ داری ہے تو وہ اسلام کی اجارہ داری ہے۔ بلکہ میں تو ایک اور جملہ اس سے آگے کہتا ہوں، وہ میرا اپنا ذوق ہے، کوئی جو بھی سوچتا پھرے، میں کہتا ہوں کربلا سے پہلے اسلام محمدی تھا، کربلا کے بعد اسلام حسینی ہے۔ شاہ است حسین بادشاہ، میں نے ایسے نہیں یہ بات کی، یہ چشتیوں کے شہنشاہ نے پہلے کی ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ آپ نے شعر تو یاد کیا لیکن غور کبھی نہیں کیا کہ بنائے لا الہ کا کیا مطلب ہے۔ لا الہ کی بنیاد حسین ہے، دین کی پناہ۔ میں تو شکر کرتا ہوں میرے حضور ضیاء الامت نے یا پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جملہ نہیں لکھا، نہیں تو آج کل کے علماء نے تو جناب ان کو بھی معاف نہیں کرنا تھا۔ یہ جملہ چشتیوں کے شہنشاہ کا ہے، یہ جملہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔
آپ نے حسین کو نہ صرف دین کہا، دین کی پناہ کہا، آپ نے حسین کو نہ صرف لا الہ کہا، لا الہ کی بنیاد کہا کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، دونوں آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں نا، نبی کی اہل بیت، یہ تو بات واضح ہو گئی اب تک کی میری گفتگو سے کہ میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کی اہل بیت کی محبت پہ کسی ایک گروپ، کسی ایک جماعت، کسی ایک فرقے کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے۔ اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرنا ایمان ہے، اہل بیت محبت سے، اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرنا اسلام ہے، اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرنا جناب مصطفیٰ کریم کی رضا ہے، جناب خدا بند قدوس کی رضا ہے۔ یہ بات تو واضح ہو گئی، اور دوسری بات یہ واضح ہو گئی کہ ہمارے اہل سنت کے بڑے بڑے ائمہ اور اسلاف نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ان کی زندگی میں جو چیز نمایاں تھی وہ اہل بیت مصطفیٰ سے پیار تھا۔ امام شافعی کی مثال سامنے رکھی، امام مالک کی مثال سامنے رکھی، حضرت امام احمد بن حنبل کے بہت بڑے واقعات ہیں، اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت و کردار کے ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ یہ تو بات واضح ہو گئی کہ اہل بیت کی محبت پر کسی ایک گروہ، کسی ایک جماعت، کسی ایک فرقے کی اجارہ داری نہیں، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ کسی ایک فرقے کی ضد کی وجہ سے ہم اہل بیت کی محبت سے اپنا دامن چھڑا نہیں سکتے، بلکہ اہل بیت کی محبت ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اب دوسری بات، میں نے جس آیہ مبارکہ کے ایک چھوٹے سے حصے کو اپنی گفتگو کا عنوان بنایا، وہ ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33، آیت نمبر 33، یہ جس رکوع کی آیت ہے وہ رکوع شروع ہوتا ہے 21ویں پارے کے آخری صفحے سے، اور رکوع ختم ہوتا ہے 22ویں پارے کے پہلے صفحے پر، اور جس رکوع کی یہ آیہ مبارکہ ہے اس کی ابتدا پہلی جو آیت ہے وہ شروع ہوتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حضرات محترم اب میں یہ میرے سامنے قرآن پاک کھلا ہے، سورہ الاحزاب، سورہ الاحزاب کا وہ رکوع جس میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ رکوع شروع ہوتا ہے جناب یا ایھا النبی، یہ لفظ ہے اے نبی، کل ازواجک، یہ بھی تو ایک سوال ہے نا ہمارے معاشرے میں، لوگ اکثر پوچھتے ہیں، آج تو نیٹ کا دور ہے، آج تو سوالات ہی سوالات ہیں، اور جو میری طرح کسی مسجد کا امام ہے، خطیب ہے، اس کے سامنے تو سوال ہی سوال ہے۔ تو جناب اہل بیت کون ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں، فلاں بندہ سوال کرتا ہے اہل بیت کون کون؟ میں نے کہا جناب انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات محترم جس رکوع میں یہ آیت طیبہ کا حصہ ہے وہ رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ فرما رہا ہے، مضمون شروع ہو رہا ہے، سن رہے ہیں آپ توجہ فرمانا، مضمون شروع ہو رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے یا ایھا النبی، اے نبی محترم، قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ مضمون شروع ہو رہا ہے،
اللہ فرما رہا ہے محبوب اپنی بیویوں سے فرما دو اگر تم دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو تو آؤ میں اچھے طریقے سے تمہیں دنیا عطا کر کے میں تمہیں کاشانہ نبوت سے فارغ کر دوں. اگر دنیا چاہتی ہو، یہ اللہ فرما رہا ہے اپنے نبی سے، اگر دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں فارغ کر دوں. لیکن اگلی آیت، دوسری آیت فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. لیکن اگر تم اللہ اور اللہ کا رسول اور قیامت کے دن کی جزا چاہتی ہو تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ. محسنین مذکر کا صیغہ، محسنات مؤنث کا صیغہ، کہ نیکی کرنے والیاں ہیں آپ. مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. اب مجھے بتائیے کہ مضمون کون سا چل رہا ہے؟ نبی اپنی بیویوں سے فرما دو. اتنے تو آپ بھی ماشاءاللہ، آج نیٹ کا دور ہے، ہر بندہ تیز ہو گیا، پڑھا لکھا ہو گیا. یہ دو آیتیں پڑھی. تیسری آیت فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، من یات منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے نبی کی بیویوں، اگر خدا نخواستہ تم سے کوئی فحش حرکت سرزد ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل عذاب دے گا، کیونکہ ایک عذاب تو گناہ کا ہوگا، دوسرا عذاب اس وجہ سے ہوگا کہ تمہاری نسبت عظیم آستانے سے ہے، تمہاری نسبت اس گھرانے سے ہے جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے. اسی لیے تو سزا سخت ہے. اگر نبی کی بیویاں اہل بیت نہ ہوتی، سزا سخت نہ ہوتی. تمہارا تعلق اہل بیت کے گھرانے سے ہے، لغزش ہو گئی تو ڈبل عذاب ہوگا. یا اللہ کیسے ہوگا؟ یہ پیغمبر کی ازواج ہیں. فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. یہ کام کرنا، عذاب دینا نہ دینا، اللہ پر کوئی مشکل نہیں، اللہ کے لیے یہ بڑا آسان ہے. 3 آیتیں ہو گئی. چوتھی آیت سے 22واں پارہ شروع. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور تم میں سے جو خالص ہو جائے، مخلص ہو جائے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور اگر تم مخلص ہو گئی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو میں رب العالمین اجر بھی ڈبل عطا فرما دوں گا. یہ 5 آیتیں ہوں گی. 6ٹھی آیت آگے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے میرے نبی کی ازواج مطہرات، لستن کاحد من النساء، کائنات میں کوئی عورت تمہارے ہم پلہ نہیں ہے. آج بندے تو کہتے ہیں نا ہم نبی جیسے. اللہ فرما رہا ہے لستن کاحد من النساء، جو نبی کی زوجہ ہے اس جیسا بھی کائنات میں کوئی نہیں. یہ نص قرآنی ہے. لستن کاحد من النساء. اگلا مضمون سنیں. فرمایا اِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ